الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا صدق الله العظيم وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا حلوة خضرة فمن أخذها بحقه بورك له فيها ورب متخوذ فيها اشتهت نفسه ليس له يوم القيامة إلا النار أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بزرگوں، پیارے بھائیوں، دار دنیا کے اندر ہم لوگ مقیم ہیں. جس دنیا کے اندر رہتے ہیں یا جس جگہ پہ ہم لوگ رہتے ہیں اس کو دنیا کہتے ہیں. یہ دار دنیا ہے اور ہم اس میں اقامت کیے ہوئے ہیں کہ دار دنیا کے مقیم ہوتے ہوئے بھی ہم مسافر ہیں، یہاں اقامت کیے ہوئے، لیکن پھر بھی ہمارا سفر چالو ہے آخرت کی طرف. اللہ رب العزت نے حضرت انسان کو سب سے زیادہ محتاج اور سب سے زیادہ عاجز بنایا ہے. علامہ ماوردی نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے ادب الدنیا والدین کے اندر کہ اللہ رب العزت نے مخلوق کو محتاج بنایا اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو عاجز بھی بنایا. اور دوسری بات یہ لکھی کہ تمام مخلوقات کے اندر سب سے زیادہ حاجت مند انسان ہے اور کمزور بھی ہے. خلق الانسان ضعیفا، انسان کو کمزور پیدا کیا ہے. تو ایسا کیوں کیا گیا کہ حضرت انسان سب سے زیادہ عاجز بھی ہے اور سب سے زیادہ محتاج بھی ہے؟ تاکہ اللہ رب العزت کی جو بے نیازی ہے وہ اس کے ساتھ خاص ہے اور سب سے زیادہ قدرت والا وہی ہے. تو بندہ اللہ کی بے نیازی کو اور اللہ کی قدرت کو سمجھے اور اپنی عاجزی کو ہمیشہ سامنے رکھے. اس لیے حضرت انسان کو تمام حیوانوں کے مقابلے میں زیادہ محتاج رکھا. کھانے کے لحاظ سے دیکھیے، جتنے پاپڑ حضرت انسان کو بیلنے پڑ رہے ہیں اتنے کسی جانور کو نہیں بیلنے. ان کو تو جو مل جاتا ہے ویسا ہی کھا لیتے. لیکن ہمارے لیے اپنے کھانے کے کتنے لوازمات ہیں. پکانے کا، پہلے تو اس کو بونے کا، کاٹنے کا، اور پھر آگے کے مراحل.
اور اس کے بعد بھی پیٹ میں چلے جانے کے بعد بھی آدمی پریشان. انسان سراپا محتاج ہے اور سراپا عاجز بھی ہے. انسان کو دوسرے انسان کی بھی ضرورت پڑتی رہتی ہے. جانوروں کو بھی ایسا ضروری نہیں کہ دوسرا جانور ہو ہی. یہ اس وجہ سے کہ اللہ رب العزت کی قدرت کو سمجھے. انسان کی طبیعت میں اللہ نے محتاجی رکھی ہے. وہ دوسرے کی مدد سے چلتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو کثرت حاجات سے اس لیے خاص کیا تاکہ اللہ رب العزت کی نعمت کو پہچانے. یہ جو کیا ہے وہ بھی اللہ کی نعمت ہے میرے بھائیو. یہ بھی اس کی مہربانی ہے تاکہ بندہ حاجت کی جو ذلت ہے، رسوائی ہے اور عاجزی کی جو پریشانی ہے، یہ دو چیزیں انسان کو سرکشی سے روکتی ہیں. جب آدمی مستغنی ہو جاتا ہے تو آدمی نافرمانی کرتا ہے. کَلَّا إِنَّ الْإِنسَانَ لَيَطْغَىٰ أَن رَّآهُ اسْتَغْنَىٰ إِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الرُّجْعَىٰ. سب سے پہلی جو آیت اتری تھی اقرأ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ والی، اسی صورت میں یہ آیت ہے. ان الانسان لیطغی، یقیناً انسان سرکشی کرتا ہے. کیوں؟ ان رآہ استغنا، اس نے دیکھ لیا کہ میں مستغنی ہوں، میں بے نیاز ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الی ربک الرجعی، تو کتنا مستغنی اپنے کو سمجھے گا، لوٹ کے تو میرے پاس ہی آنا ہے. ان الی ربک الرجعی. تو یہ اللہ رب العزت کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں عاجز بنایا، اس نے ہمیں محتاج بنایا. کیونکہ انسان کی طبیعت میں سرکشی رکھی ہوئی ہے. سرکشی رکھی نہیں دیکھتے. جب حالات آتے ہیں تو مسجد میں بھاگتا ہے اور کہتا ہے کچھ کرو یا کچھ کرو، اور ذرا نکلا اس مصیبت میں سے مسجد کا دروازہ بھول جاتا ہے. ہوتا ہے. اور رہا استغنا، بندے نے دیکھ لیا کہ میں مستغنی ہو گیا، اس لیے اب وہ سرکشی کرتا ہے. تو اللہ رب العزت کا یہ احسان ہے کہ اس نے حضرت انسان کو محتاج بنایا اور عاجز بنایا. اگر بندہ عاجز نہ ہوتا تو اس کے اندر ظلم کا بھی مادہ رکھا ہوا ہے. ہاں، حضرت انسان میں ظلم کا مادہ بھی رکھا ہے. قرآن مجید نے لکھا ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کے بارے میں اِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا. حضرت انسان بڑا ہی ظالم اور بڑا جاہل ہے. قرآن کہہ رہا ہے حضرت انسان کو بڑا ظالم. تو یہ عاجز نہ ہوتا تو ظلم کرتا. لیکن اللہ رب العزت نے ہر چیز کے بیلنس کو برابر رکھا. اگر ہر وقت بندے کے سامنے اپنی عاجزی ہوتی، اپنی محتاجی ہوتی، تو اس سے کوئی گناہ سرزد نہ ہوتا، منشأ خداوندی کے خلاف اس کا کبھی قدم نہ اٹھتا. یہ جو قدم اٹھتا ہے وہ غفلت سے ہوتا ہے. میں مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرکزہ کی کتاب پڑھ رہا تھا تو آپ نے لکھا کہ یہ غفلت کی نعمت ہے. انسان کو اگر ہمیشہ موت سامنے رہتی تو وہ کوئی کام نہیں کرتا. یہ سارے کام کرتا ہے موت کی سے غفلت کی وجہ سے. ورنہ ہر وقت اس کے سامنے موت رہتی کہ مجھے مرنا ہے مرنا ہے، تو پھر مرضی سے نکلتا ہی نہیں، تو سارے کام ٹھپ پڑ جاتے. تو اللہ رب العزت نے حضرت انسان کو عاجز بھی بنایا، محتاج بھی بنایا، لیکن ان سارے جھمیلوں سے نکلنے کے لیے عقل عطا فرمائی. وہ عقل کے ذریعے تدبیر کرتا ہے، ہیلا کرتا ہے اور ان ہیلوں سے اپنا کام نکالتا ہے. لیکن عقل کو بھی کہا کہ تو اصل نہیں ہے، اصل تو شریعت ہے.
اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے ہم لوگوں، لیکن اس سے ایک باؤنڈری ہے، اس باؤنڈری سے نہیں جا سکتے باہر۔ آدمی اپنی عقل کے گھوڑے دوڑا کر اللہ رب العزت کی نافرمانی کر نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت انسان کو اپنی حاجتوں کو پورا کرنے کے لیے اور اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے کے لیے عقل دی۔ یہ اسباب ہے، عقل ایک سبب ہے۔ اور عجیب بات ہے، دنیا کی ساری چیزیں جتنی زیادہ بڑھ جاتی اس کے دام کم ہو جاتے۔ نہیں دیکھا سبزی جس وقت کم ہو رہی تھی تو مہنگی ہو گئی، اور جس وقت اس کی بہتات ہو گئی تو اس کے دام کم ہو گئے۔ لیکن عقل ایک ایسی چیز ہے جو جتنی بڑھتی ہے اتنی اس کی قیمت بھی بڑھتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک نعمت عطا فرمائی عقل، لیکن اللہ رب العزت نے عقل کو ایک حد تک رکھا۔ اس لیے میرے عزیزوں ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ اس دنیا کے اندر ہم آئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھیجا ہے، اس نے وجود بخشا ہے، اس دنیا کی حقیقت کو سمجھیں۔ کیونکہ بہت سارے لوگ دنیا کی حقیقت یوں سمجھتے ہیں کہ پیسہ، روپیہ، اولاد، بزنس، کاروبار، یہ ساری چیزیں دنیا ہے۔ یہ غلط سوچ ہے، دنیا اس کو نہیں کہتی۔ چیست دنیا از خدا غافل بدن، دنیا کیا ہے؟ اللہ سے غافل ہونے کا نام دنیا ہے۔ اب چاہے اولاد اللہ سے غافل ہونے کا سبب بن رہی ہے، یا آپ کا کاروبار آپ کو اللہ سے غفلت کا سبب بن رہا ہے، یا بیوی غفلت کا سبب بن رہی ہے، یہ سب دنیا ہے۔ باقی کمانا، دنیا کے کام اور کاروبار کرنا، یہ کوئی دنیا نہیں ہے، یہ بھی دین میں داخل ہے۔ علامہ ماوردی نے ایک روایت نقل کی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ اللہ، میں کہاں تک متی اتردد فی طلب الدنیا، یہ دنیا طلب کرنے میں کتنا دوڑ دھوپ کروں؟ ان سے کہا گیا امسک عن ھذا، اس سے رک جا، فلیس طلب المعاش من طلب الدنیا، روزی روٹی کمانا یہ دنیا طلب کرنے میں سے نہیں ہے۔ ایک آدمی کاروبار کرتا ہے تو دنیا دار آدمی ہے، ایک آدمی کاروبار کر رہا ہے، مزدوری کر رہا ہے تو کہیں تو دنیا کے پیچھے لگا ہوا ہے، ایسا نہیں۔ یہ بھی ایک عبادت میں لگا ہوا ہے اگر اس کی نیت صحیح ہے۔ لیس طلب معاش من طلب الدنیا، معاش کمانا، روزی روٹی کمانا یہ دنیا طلب کرنا نہیں ہے۔ اسی چیز کے غلط خیال نے لوگوں کو گمراہ کر رکھا۔ سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تورات کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ اذا کان فی البیت بر فتعبد، تیرے گھر میں اگر روزی روٹی پڑی ہوئی ہے تو عبادت کر، تیرے گھر میں دانے روٹی سب کچھ پڑا ہے، اب عبادت کر اور خوب کر۔ وَإِذَا لَمْ يَكُنْ فَطْلُبْ، اگر نہیں ہے تو اس کو تلاش کر۔ یہ نہیں کہ بھائی بیٹھے رہو آئے گی روزی، بہت سارے لوگ یہ بھی کر رہے، دوسروں کے بلکہ جی رہے ہیں، کوئی زکات دے گا تو کہیں سے آئے گا تو ہم دیں گے، کھائیں گے۔ یہ انسان کی بہت ہی زیادہ پستی کی نشانی ہے، کمزوری کی نشانی ہے۔ آدمی کو محنت کرنا چاہیے۔ اور بعض حدیث میں تو یہاں تک آیا کہ بعض گناہ اللہ تعالی ان اعمال کی وجہ سے معاف کر دیتے ہیں جو بیوی بچوں کے لیے کمانے میں پیش آتے ہیں، جو تکلیفیں آتی ہے کمانے کے لیے، اس کی وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں۔ بس انسان کو چاہیے کہ کسب معاش کے اندر، روزی کمانے کے اندر غلط راستہ نہ اپنائے۔
صحیح راستہ شریعت کے موافق راستہ اختیار کرے، آگے کا مسئلہ تو اللہ نے لکھ دیا، روزی روٹی لکھی جا چکی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہ کہا گیا ہے کہ تمہیں کوشش کرنی پڑے، تمہیں کوشش کرنی پڑے، یہ نہیں کہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ گئے اور سوچ لیا کہ ہمارے پاس آ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ قادر تو ہے اس کے اوپر کہ آسمان سے روٹیاں برسا دے، لیکن یہ اس کی عادت نہیں ہے۔ اس دنیا کو اس نے اسباب کے ساتھ چلایا، اس سے تو اسباب کا انکار مت کرو، یہ کہو کہ اسباب دینے والا خدا ہے۔ آپ چاہے گاڑی چلا کے کھا رہے ہیں تو کہا کہ گاہک خدا لا، گاڑی خدا نے مجھ کو دی، میں اس سے پل رہا ہوں، اور اصل اللہ ہے۔ باقی کتنے لوگ صبح سے شام تک گاڑی چلاتے کچھ بھی نہیں ملتا بیچاروں، اور ایک آدمی تھوڑی دیر کے لیے آیا چکر لگا، اللہ نے دے دیا اس کو، گاہک بھی اس کے قبضے میں، مسافر جتنے کسٹمر ہے وہ بھی اس کے قبضے میں، اس لیے کہا جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے یہ اسباب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ صحابی آئے اور اپنی تنگدستی کی شکایت کی تو کہا گھرے کچھ ہے، کہا ہے، کہا لے آؤ، حضور نے بکوا دیا اس کو اور اسے کلہاڑی لکھا، جاؤ لکڑی کاٹو، لکڑی بیچو، لکڑی کاٹو بیچو۔ کچھ دنوں کے بعد آئے تو ان کے پاس پیسہ جمع ہو گیا تھا۔ اللہ کے نبی اسباب اختیار کرنے کا حکم دیتے کہ بھئی یہ کرو۔ دوسری حدیث آگے سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تورات میں لکھا ہے کہ یبن آدم حرک یدک یسبب لک رزقا، تم اپنے آپ کو حرکت میں رکھو، اپنے ہاتھ کو ہلاؤ، حرکت کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے رزق کے اسباب پیدا کرے گا۔ اس لیے دین یہ نہیں کہتا ہے کہ تم سارے کاروبار چھوڑ کھاڑ کر مسجد میں بیٹھ جاؤ، اللہ پالے گا، ایسا نہیں، قادر ہے خدا، لیکن یہ اس کی عادت نہیں، عادت نہیں۔ داؤد علیہ السلام کے بارے میں بہت مشہورت، بہت بڑے نبی، بہت ایک فرشتے کو اللہ نے بھیجا، پوچھا کہ داؤد کہتے ہیں، بہت اچھے آدمی، لیکن حکومت کا پیسہ نہ کھائے تو انہوں نے کیا زیرہ بنانا، لوہے کو اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ میں موم بنا دیا تھا، لوہے کو آئرن ان کے ہاتھ میں موم ہو گیا اور وہ اس سے زیرہ بناتے تھے، بیچتے تھے۔ تو میرے عزیزوں میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ رب العزت نے یہ دنیا بنائی اور دنیا میں مجھے اور آپ کو بھیجا، اس کی حقیقت وہ زیادہ جانتا ہے کہ دنیا کیسی ہے اور دنیا میں کیا ہے۔ جو آدمی گھڑی بناتا ہے یا کوئی گاڑی بناتا ہے وہ ساری باتیں لکھتا ہے کہ اس گاڑی کے اندر یہ فیسلٹی میں نے رکھی اور یہ کرو گے تو نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ رب العزت نے دنیا بنائی اور اس دنیا کی مثالیں بھی اس نے قرآن میں بیان کی، دنیا کی حقیقت کو بھی بیان کیا کہ دنیا ہے کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدنیا حلوۃ خضرہ، یہ دنیا تو بڑی میٹھی اور بڑی سرد و سادہ۔ ہمارے حضرت الاستاذ مولانا سید ابرار احمد صاحب نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے دنیا بہت کڑوی ہے، دنیا بہت کڑوی ہے۔ تو میں سوچتا کہ حدیث تو یہ ہے کہ دنیا حلوۃ خضرہ، دنیا بڑی سرسبز و شاداب اور میٹھی ہے، اور استاد فرما رہے ہیں کہ دنیا کڑوی ہے۔ ایک مرتبہ جو سیٹرین کی گولی آتی ہے، شوگر والی استعمال کرتے ہیں میٹھی، اس کو میں نے لیا اور منہ میں ڈالا تو شروع میں تو بڑی میٹھی لگی، لیکن آگے جا کے وہ کڑوی لگنے لگی۔ تو استاد کی وہ بات سمجھ میں آئی کہ دنیا میں ہلو گے، گھسو گے تو وہ تو بڑی میٹھی لگتی ہے، لیکن جب چلے جاؤ گے تو پھر پتا چلے گا کہ دنیا کتنی کڑوی ہے، دنیا کتنی کڑوی ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم الدنیا حلوۃ خضرہ، یہ دنیا بڑی میٹھی ہے، بڑی سرسبز و شاداب ہے۔ فمن اخذها بحقه بورک له فیها، جو آدمی اس کو صحیح طریقے سے لے گا اللہ تعالیٰ اس میں برکت رکھے گا، اس میں برکت دی جائے گی۔ وَرُبَّ مُتَخَوِّضٍ فِيهَا، بہت سارے دنیا میں گھسنے والے ایسے ہیں کہ ایسی چیزوں میں گھسنے والے ہیں، بہت سارے دنیا کے اندر ایسی چیزوں میں گھسنے والے ہیں کہ جو ان کا نفس چاہتا ہے۔
نفس چاہتا ہے. کہا اتنے روم کافی ہے؟ کہا نہیں، بڑا بنگلہ بنا. یہ گاڑی؟ کہا کہ نہیں، اس سے بڑھیا لاؤ. اور یہ اپنے دل کو خوش کرنے کی. بھائی جتنی ضرورت کی چیزیں اسلام نے منع نہیں کیا. میں بار بار تمہیں بتا چکا ہوں، اچھے سے اچھا کھانا کھاؤ. شریعت یہ نہیں کہا ہے. حضور نے بھی بابا کیا کھایا ہے؟ حضور نے بھی بابا کیا کھایا ہے؟ ہاں، صحابہ کرام نے بھون کے دیا ہے بکری کو. تو دین کہاں کہتا ہے کہ سیدھا سادہ کھاؤ؟ دین نہیں کہتا ہے کہ دال روٹی ہی کھاؤ. نہیں، سید الادام اللحام، حضور نے فرمایا کہ کھانا کا سردار گوشت ہے. اس کا کیا مطلب؟ نہیں کھانے کا. رغبت دلائی حضور نے کہ سارے کھانوں کا سردار گوشت ہے. لیکن یہ بھی فرمایا کہ جس گھر میں سرکہ ہے تو اس گھر میں سالن موجود ہے. وینیگر جس کو کہتے ہیں، وینیگر. ہم تو وینیگر کو دیکھتے بھی نہیں. وینیگر ہے، کھجور ہے. صحابہ کھجور کے ساتھ روٹی کھاتے تھے. تو اسلام کو یہ نہ سمجھے کہ وہ ایک ایسا دھرم ہے، ایسا مذہب ہے کہ بس بند کر کے رکھ دیا ہے. نہیں، اسلام ایک فلیکسیبلٹی والا مذہب ہے. ہاں، ہمیں دین کو سمجھنا پڑے گا اور لوگوں کو سمجھانا پڑے گا. دوسری قومیں یہ سمجھ رہی ہے کہ اسلام کے اندر بہت سختی ہے، پردہ دیکھو، یہ دیکھو. ارے بے وقوفوں، پردہ کوئی سختی نہیں ہے، یہ ان کی حفاظت ہے، یہ ان کی عزت ہے. ہاں، سبزی لینے جاتے ہیں تو پلاسٹک کی تھیلی میں دیتا ہے، لیکن سنار کی دکان پہ جاتے ہیں تو وہ چھوٹی سی انگوٹھی ہوتی ہے لیکن ایک اچھے کا خوبصورت باکس کے اندر رکھ کے دیتا ہے. یہ کیوں؟ اس کی قیمت کی وجہ سے. اس کو اتنا چھپا کے دے رہا ہے. تو ہم نے اسلام کی صحیح عکاسی نہیں کی ہے، لوگوں کے سامنے اسلام کو پیش کیا ہی نہیں ہے. تو حضور فرماتے ہیں کہ یہ دنیا بہت میٹھی ہے اور بڑی گرین ہے، سبز و سادہ ہے. جو آدمی اس کو حق کے ساتھ لے گا اس میں برکت بھی ہے. لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اپنا نفس چاہتا ہے اسی میں گھسے رہتے ہیں. ان کے لیے حضور فرماتے ہیں لیس لہ یوم القیامۃ الا النار. قیامت کے دن ان کے لیے سوائے جہنم کے اور کچھ. میرے عزیز و اللہ رب العزت کا نظام کچھ ایسا ہے کہ دنیا تمہاری محنت پہ نہیں ملتی ہے. جتنی محنت کرو گے نہیں، یہ نہیں، وہ مقدر کی بات ہے. قرآن نے صاف صاف الفاظ میں کہا ہے من کان یرید العاجلۃ عجلنا له فیہا ما نشاء لمن نرید. وہ آدمی جو دنیا کا ارادہ کرے گا، جہاں کہیں ہوگا بس دنیا چاہے گا، دنیا دنیا دنیا، تو ان میں سے جسے ہم چاہیں گے اسے ہم دیں گے. جو دنیا کا ارادہ، بھائی کوئی بھی کام ہے، میرا کیا، مجھے اس میں کیا ملے گا. آدمی اگر ہر چیز میں اپنا ہی نفع دیکھتا ہے اور اسی کو خدا راضی ہو یہ چیز ہے ہی نہیں، تو یہ دنیا ہے. اللہ کو راضی کرنے کے لیے اگر تم کھانا بھی کھاؤ گے کہ میری جان بچانا یہ بھی مجھ پر فرض ہے، نہیں کھاؤں گا مر جاؤں گا. کبھی کھانا فرض ہو جاتا ہے، کبھی کھانا حرام ہوتا ہے. یہ سارے اسباب ہیں. دین ہے، اس کا نام دین. ہر چیز کا، ہر وقت کا جو تقاضا ہے اس کو سمجھو اور اس تقاضے پہ چلو. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی حقیقت کو بتلایا ہے. اس پہ ہمیں کیا کرنا ہے؟ بعض دفعہ ہم لوگ کسی کی مال و دولت کو دیکھ کر یہ سمجھ لیتے کہ یہ تو دنیا دار ہے، بس اس کو تو پیسے کی پڑی. بھائی ایسا نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے اور اللہ جسے چاہتا ہے، جتنا چاہتا ہے اس کو دیتا ہے. چنانچہ علامہ ماوردی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کسی نے دنیا کی برائی بیان کی. دنیا کی برائی، دیکھو وہ سارے کہتے ہیں کہ بڑا دنیا دار ہے، جس کو دیکھیں گے پیسے والا یا کچھ کاروبار والا تو یہ کہیں گے دنیا دار. تو ہر ایک کو دنیا دار کیوں کہتے ہو؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے دنیا کی کسی نے برائی کی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا الدنیا دار صدق لمن صدقها ودار نجات لمن فهم عنها.
وَدَارُ غِنًى لِمَنْ تَزَوَّدَ مِنْهَا. کیا بات کرنا. یہ دنیا سچائی کا گھر ہے جو اس میں سچائی کے ساتھ رہتا ہے. یہ دنیا نجات کا گھر ہے جو اس کو سمجھتا ہے کہ دنیا کیا ہے. اور یہ دنیا بے نیازی کا گھر ہے جو اس کے سے تلاش توشہ حاصل کرتا ہے, آخرت کے لیے تیاری کرتا ہے. یہ جمع کر کے رکھ رہا ہے. وہ تو دنیا دار ہوگا, جہاں خرچ کرنا ہے وہاں نہیں خرچ کر رہا. ایسے مال سے کیا فائدہ میرے عزیزوں جو خدا کی رضا کے اندر استعمال نہ ہو, جو خدا کو راضی کرنے میں استعمال نہ ہو. ہے مسجد پہ مدرسہ ہے, دعوت و تبلیغ کے کام والے, غریب غربا, اگر ہمارا پیسہ ان پہ خرچ نہیں ہو رہا, یہ وبال ہے ہمارا. ہاں یہ مال وبال ہے. اگر اللہ کو راضی کرنے کے لیے سمجھو کہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے مجھے جذبہ دیا کہ میں خرچ کر رہا ہوں. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے کہ یہ دنیا دار غنا ہے, مالداری کا گھر ہے, لیکن کس کے لیے؟ جو آخرت کا توشہ حاصل کرتا ہے. تو دنیا اس کے لیے ہے میرے بھائی. یہ نہیں ہے کہ بنانے کے لیے میری 4-5 نسلیں کھاتی رہیں, اس کے لیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی مالداری سے منع کیا. چنانچہ ابن جری اور ابن ابی حاتم کی ایک روایت ہے جس کو الکتب المنبریہ میں لکھا ہے, معارف القرآن, بہت ساری کتابوں میں لکھا. اگرچہ روایت میں کلام ہے نام کی وجہ سے کہ ثعلبہ بن حاتم ہے یا ثعلبہ بن ابی حاتم. حافظ بن حجر رحمۃ اللہ اس روایت کو صحیح قرار دیا. واقعہ یہ ہوا کہ یہ انصاری تھے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ حضور دعا کر دو اللہ مجھے مال دے. حضور نے فرمایا کہ وہی حق یا ثعلبہ, ارے کم بخت ثعلبہ, قلیل تؤدی شکرہ خیر لک من کثیر لا تطیقہ. تھوڑا بھی ہو لیکن تو اس کا شکریہ ادا کرے, یہ تیرے بہتر ہے اس زیادہ سے جس کی تو طاقت نہ رکھے. وہاں تو ایسے جواب دیے جاتے, سمجھایا جاتا تھا کہ بھئی دین کیا ہے, حقیقت کیا ہے. اللہ کے نبی نے سمجھا دیا کہ جو کچھ تھوڑا ہے اس کا شکر ادا کرتا رہے گا تو وہ اس زیادہ سے بہتر ہے جس کی تو طاقت نہیں رکھے گا. اب اس میں اشارہ بھی ملتا ہے کہ تیرے پاس زیادہ آ جائے گا نا تو بھول جائے گا. انہوں نے کچھ دن کے بعد پھر کہا کہ حضور کچھ دعا کر کہ خوب مال ہو جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تو اس بات سے راضی نہیں ہے کہ تو اللہ کے نبی کی طرح ہو جاؤ. تو اس بات سے راضی نہیں کہ اللہ کے نبی کی طرح ہو جاؤ. نبی کے پاس کیا تھا بھائی؟ مال و دولت آتا تو بہت تھا لیکن نکال لیتے. اور اللہ تعالیٰ نے پوچھا بھی تھا کہ چاہو تو سونے چاندی کے پہاڑ بنا دے, لیکن نہیں, مجھے نہیں ضرورت تھی. فوالذی نفسی بیدی, خدا کی قسم, اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے, اگر میں چاہوں کہ یہ پہاڑ میرے ساتھ چلے سونا اور چاندی لے کر تو یہ چلنے لگے. انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم, اس ذات کی قسم جس نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا ہے, اگر مجھے مل گیا, اگر آپ نے دعا کر دی اور مجھے مال مل گیا تو میں اس کے سارے حقوق ادا کروں گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کہ اللہم ارزق ثعلبۃ مالا, اے اللہ تو ثعلبہ کو مال دے. تو کیا اللہ کے نبی کی زبان کی نکلی ہوئی دعا کہاں واپس ہو سکتی؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو مال دیا تو انہوں نے پہلے شروعات کی بکریوں سے. آج ہمارے مسلمانوں کو بکری پال کے شرم آتی ہے, پالنا چاہیے. ہر نبی نے بکری چرائی, بخاری شریف میں روایت, ہر نبی نے بکری چرائی. اور کیوں چرائی؟ اس لیے کہ بکری کے اندر مسکنت ہے, اس کے اندر غربت ہے, وہ تھوڑے کبھی راضی ہو جاتی. اس لیے حیان قیامت سے پہلے وہ آدمی نصیبدار ہوگا جس کے پاس بکری ہوگی, پہاڑ سے چلا جائے گا, اس کو پال کے اس کا دودھ پی کے زندگی گزار دے گا. ہر نبی نے بکری اس وجہ سے چرائی کہ بکری کی صفت ہے کہ تھوڑا ادھر کھاتی ہے, تھوڑا ادھر کھاتی ہے, تھوڑا ادھر بھاگتی ہے. اب ساری بکریوں کو جوڑ کے رکھنا مصیبت اور تکلیف کا کام ہے. نبی کو بھی اس میں ٹریننگ تھی کہ امت کو جوڑ کے رکھنا ہے.
جیسے بکریوں کو سنبھال کے رکھنا اور جوڑ کے رکھنا ایک مشکل کام ہے، ایسے امت کو جوڑنا یہ یہاں سے عادت ڈالی۔ تو اس آدمی نے وہ ثعلبہ نے بکریاں پال دی، اور کیا بات کی، اتنی بکریاں بڑھ گئی، اتنی بڑھ گئی کہ روایت میں ہے کہ بڑھتی ہی چلی گئی جیسے کہ کیڑے مکوڑے بڑھتے، اس طرح سے بکریاں بڑھی، یہاں تک کہ مدینہ منورہ کے قریب رہنا ان کے لیے بھاری پڑ گیا، جگہ تنگ پڑ گئی، اس وجہ سے تھوڑے سائڈ پہ ہو گئے، دوسری جگہ چلے گئے ایک وادی کے اندر، اور وہاں سے ظہر اور عصر کے لیے آتے تھے، باقی نمازیں وہیں پڑھ لیتے، ظہر اور عصر کی جماعت کے ساتھ پڑھتے، باقی بغیر جماعت کے پڑھتے۔ پھر اور بڑھی، یہاں تک کہ سوائے جمعہ کی اور کسی نماز میں نہیں آتے۔ یہ تو ہے، انسان کے پاس جب آتا ہے نا تو وہ پھر مستغنی ہو جاتا ہے، سرکشی کرنے لگتا ہے، جب مستغنی ہوتا ہے تو سرکشی کرتا ہے۔ تیسرے سپارے میں آئے تھے کَلَّا إِنَّ الْإِنسَانَ لَيَطْغَىٰ أَن رَّآهُ اسْتَغْنَىٰ إِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الرُّجْعَىٰ، یقیناً انسان سرکشی کرتا ہے اس وجہ سے کہ اس نے دیکھا کہ وہ مستغنی ہو گیا ہے۔ ہاں، اسی لیے آدمی کے پاس جب مال آئے تو اس کو سمجھ جانے کا کہ اب مجھے کسی کے ساتھ، دیندار کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا، دینداری سیکھنی پڑے گی، ورنہ یہ مال نہیں سنبھل پائے گا۔ اتنا مال بڑھ گیا کہ اب تو صرف جمعہ میں ہی آ رہے ہیں اور کسی نماز میں آتے ہی نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ثعلبہ نہیں آ رہے، اب یہاں سے جو قافلے جاتے تھے ان قافلوں سے پوچھتے کہ کوئی آیت اتری ہے، کچھ مدینے میں کچھ ہوا ہے، وہاں سے انفارمیشن لے لیتے، کچھ پتا چل جاتا۔ ایک مرتبہ پوچھا کہ ما فعل ثعلبہ، ثعلبہ کا کیا ہوا، صحابہ سے پوچھا کہ ثعلبہ گیا تھا۔ صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، اس نے تو بکریاں پالی تھی، مدینہ کی جو جگہ تھی ان کو تنگ پڑ گئی، وہ چھوڑ کے چلے گئے دوسری جگہ۔ حضور نے فرمایا ویح ثعلبہ، ہلاکت، بڑی پریشانی ہے ثعلبہ کی، یا ویح ثعلبہ یا ویح ثعلبہ۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی زمانے میں زکوٰۃ کا حکم نازل کر دیا کہ زکوٰۃ دو۔ ظاہری بات ہے ان کے پاس بکریاں تھی، بکریوں پہ بھی جو زکوٰۃ ہوگی دینی پڑے گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قبیلے جوہینہ اور ایک قبیلے سلیم، اس کے دو آدمیوں کو روانہ کیا اور خط لکھ کے دیا کہ یہ حساب ہے، اس حساب سے زکوٰۃ وصول کر۔ یہ پہلے ہی گئے ثعلبہ کے پاس، ثعلبہ نے کہا یار یہ تو ٹیکس ہے یا ٹیکس کی بہن ہے، ہاں دیکھی جیت گیا، یہ ٹیکس ہی اور کیا ہے، یہ ٹیکس کی بہن ہے، ایک کام کرو دوسری جگہ پہلے وصول کر کے آؤ، پھر میں سوچوں گا اس کے بعد۔ تو قبیلے سلیم کے جس آدمی کے ایک اور آدمی کے پاس جانے کو بھی بھیجا تھا کہ ان کے پاس جاؤ، وہ گئے تو بڑھیا بڑھیا مال نکال کے دے رہے کہ یہ لے جا، یار تمہارے پر یہ زکوٰۃ فرض تھا، میں دے رہا ہوں، میں وہی تو کہتا ہوں آپ لوگوں کو صدقہ فطر کے بارے میں کہ بھائی $3 صدقہ فطر ہے، اتنا کہ دو $3 ہے، اب جس کو جتنا دینا ہو زیادہ دے، ہم کا منع کرتے ہیں، لیکن لمٹ بتا دو۔ حضور نے لمٹ بتلائی کہ اتنا ہے، اس سے زیادہ دے گا تو اللہ خوش ہوگا، اللہ کے راستے میں دینے سے اللہ ناراض نہیں ہوتا ہے۔ ہاں اگر حرام کا لے کے اگر اللہ کے راستوں میں دو گے تو پھر وہ دیجیے، کوئی ثواب نہیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ سود کا پیسہ آپ کے پاس پڑا ہو تو کسی غریب مسلمان کو ثواب کی نیت کے بغیر دے دو، جیسے پیشاب کو دھونے کے لیے ہاتھ لگانا پڑتا ہے، گندگی کو دھونے کے لیے ہاتھ لگانا پڑتا تھا، اس طرح۔ خیر تو اس آدمی نے کہا کہ بس یہ بڑھیا بڑھیا مال لے گا، میرے پاس تھا بھی کیا، خدا نہیں دیا ہے تو اسی کے راستے میں دینا۔ خیر دو آدمی تھے، وہ دونوں گئے اور ادھر ادھر سے جب جگہ سب جگہ سے مال جمع کر کے آ گئے، پھر دوبارہ ثعلبہ کے پاس گئے، سوال کیا کہ بھائی صدقہ دو، زکوٰۃ آپ کے اوپر فرض ہے، اور اللہ کے رسول کا جو خط تھا وہ بھی پڑھا۔ کہا کہ یار یہ تو سوائے ٹیکس کے اور کچھ نہیں، یہ تو ٹیکس ہی ہے، کیا ٹیکس کی بہن ہے۔ پھر
جب دوبارہ گئے تو انہوں نے وہی جواب دیا، آپ واپس آ گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو اللہ کے نبی نے پہلے بتلایا کہ ثعلبہ نے اس طرح کیا ہے۔ کہا کہ ہاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر دوسری آیت نازل ہوئی، جس آیت کے اندر نہ دینے والوں کے لیے وعید تھی۔ کیونکہ ثعلبہ کا کوئی رشتہ دار حضور کے پاس بیٹھا ہوگا، اس نے جا کے کہہ دیا کہ ثعلبہ ایک آیت نازل ہوئی ہے اس طرح کی اور تیرے لیے ہلاکت ہے۔ یہ دورہ دورہ حضور کا بس بات کلام ہے نا، ایک دفعہ چانس ملتا ہے، چانس ایک دفعہ، وہ چانس گیا تمہارا۔ یہاں تک کہ حضور نے تو ریجیکٹ کیا، خلفائے راشدین کے زمانے میں بھی ریجیکٹ کیا گیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی حضور کا وصال ہو گیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے زمانے صاحب جس کو حضور نے نہیں لیا ہم کیسے رہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں دے دیں، کہا نہیں، جب وہ دو نہیں لیے تو میں کیسے لوں۔ آپ کے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں انتقال ہوا۔ تو میرے بھائیوں، مال اس لیے نہیں ہوتا کہ اس کو جمع کر کے رکھے، دیکھا جا رہا۔ بعض لوگ انتظار کرتے کہ میرے پاس آوے تو میں دوں، یہ ہمارے یہاں کی ایک عادت ہے، ہمارے یہاں کی ایک عادت ہے کہ جو مانگے گا اسی کو ملے۔ اپنی خود کی ذمہ داری یا اپنا خود کا احساس نہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ بھائی مسجد میں فلاں کام ہے، میں کر دیتا ہوں، اب جس کو پوچھیں گے دیکھیں گے ایسا کرے، بھائی تمہارے دل میں بھائی میں یہ کرنا چاہتا ہوں تو کر دو۔ جیسے کہ مسجد ابو بکر کے پاس لیڈیز کا ہال بن گیا، ایک آدمی کے ساتھ بنا دو۔ امت کے اندر ایسا جذبہ ہونا ضروری ہے۔ اگر ایسا کر رہے ہو تو سمجھو کہ آپ کے اندر دنیا کا شوق نہیں ہے۔ ہاں، اللہ رب العزت اپنے خاص بندوں کو دنیا سے بچاتے ہیں اور وہ جانتا ہے کہ کس کو میں کتنا دوں، اگر اس کو زیادہ دوں گا تو وہ قابو سے نکل بھی جائے گا، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ ہم لوگوں کے لیے دو چیزیں، دنیا اور آخرت، دنیا اور آخرت۔ دنیا کماؤ، آخرت کے لیے دو، کماؤ اور آخرت کے لیے دو۔ یہ نہیں کہ بعض لوگ کیا سوچتے اب تو یہ دنیا کا نہیں بس آخرت کا ہو گیا۔ علامہ ماوردی نے کہا کہ یہ بھی غلط ہے کہ آدمی دنیا چھوڑتے صرف آخرت یعنی دنیا تو کوئی کام بھی نہ کرے، یا صرف دنیا وہ بھی غلط، اس سے بھی لو اس سے بھی لو، یعنی دنیا کا بھی کرو آخرت کا بھی کرو، لیکن غلبہ آخرت کا ہونا چاہیے، ہمیشہ فکر آخرت کی ہونی چاہیے۔ حدیث شریف میں ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا طلبتم من الدنيا شيئا فتعثر عليكم واذا طلبتم من الاخره شيئا فتيسر لكم فاعلموا ان الله تعالى يحبكم۔ اگر آپ اللہ سے دنیا مانگ رہے ہو، دنیا کی کوئی چیز، اور اللہ تعالیٰ تمہارے پر دشواری لا رہا ہے، یعنی وہ چیز آنے میں بھاری پڑ رہی ہے، اور اگر آخرت کی کوئی چیز مانگ رہے ہو، جیسے کہ اللہ مجھے توفیق دے کہ میں قرآن اتنا پڑھوں، یا اللہ مجھے توفیق دے کہ میں اتنے روزے رکھوں، یہ تمہیں توفیق مل رہی ہے، تمہاری دعائیں قبول ہو رہی ہیں، سمجھ لو خدا تم سے محبت کر رہا ہے، سمجھ لو کہ اللہ تم سے محبت کر رہا ہے، کہ دنیا کی چیزیں آپ کی چاہت کے فوراً نہیں ملتی، اور آخرت کی توفیق جو ہے اللہ جلدی دے رہا ہے، سمجھو کہ اللہ تم سے محبت کر رہا ہے۔ آج ہم نے یہ سمجھا کہ ارے اللہ اس کو کیا یار، اللہ کی نظر ہے اس کے اوپر، کتنا دیا ہے اس کو اللہ، وہ آزمائش بھی ہو سکتی ہے۔ ہاں، توفیق مل رہی ہے راہ خیر کے اندر خرچ کرنے، اس لیے میرے بھائیوں دنیا کو سمجھو کہ دنیا کی حقیقت کیا ہے۔ دنیا یہ پیسہ دولت نہیں ہے، اللہ سے غفلت کا جو بھی باعث بنے وہ دنیا ہے۔ ہاں، دنیا وہ ہے اللہ سے غفلت کا باعث بنے۔ باقی صحابہ کرام کتنے مالدار تھے ہیں، کتنے مہنگے مہنگے جوڑے پہنتے تھے، کپڑے پہنتے تھے۔ امام عالی مقام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے کپڑے کا بزنس تھا، لیکن ذرا کوئی بات آئی کہ اس مال میں شبہ ہے تو واپس ہو۔ باقیات امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، اس کو کہتے آخرت یاد، ہر وقت اللہ کا حکم سامنے ہو کہ ابھی میرے تقاضا کیا ہے، شریعت کا حکم کیا ہے،
تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر مختلف مقامات کے اوپر دنیا کی حقیقت بتلائی. وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ. آپ ان کے سامنے حقیقت بیان کیجئے دنیاوی زندگی کی. حضور کو اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں. خیر اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی دنیا کی حقیقت سمجھا دے. انشاءاللہ اس مضمون کے اوپر مزید گفتگو آئندہ کریں گے کہ دنیا کو سمجھنا ہے میرے بھائیوں. کسی پر حکم لگانے سے پہلے ہم سوچیں کہ ہم اس کو دنیا دار کہہ رہے ہیں، کہیں میں ہی نہ ہوں ہیں اور میں اپنے آپ کو دیندار سمجھ رہا ہوں حالانکہ میں خود دنیا دار ہوں. اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے. دین کی حقیقت اللہ ہمیں سمجھا دے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.